بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن للمؤمن وجنة الكافر۔ محترم سامعین اکرام، عزیز ساتھیو، آج میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو بڑا مختصر ہے، جس واقعے کو سننے کے بعد ہماری بے چینی والی زندگی جو آج ہر انسان بے چینیوں کے ساتھ گزار رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن کے اعتبار سے ہو، غربت کے اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، بیماریوں کے اعتبار سے ہو، دنیا کے تمام مسائل جن کو ہم نے بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، اگر میرے بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، بس یہ واقعہ ہماری زندگی کو اطمینان کے ساتھ گزارنے کا ذریعہ ہو جاوے گا انشاءاللہ۔ سماعت فرمائے کہ اللہ تعالی موت کیوں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے باری تعالی، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں اور پھر مار دیتے ہیں، پھر ان پر موت واقع کر دیتے ہیں، پھر ان کو نیست و نابود بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ زمین میں کھیتی کرو۔ پریکٹیکل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو جواب نہیں دے دیا، بلکہ کہا کہ کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں گندم کی فصل کاشت کی، گیہوں کی کھیتی کی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فصل پک کر تیار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فصل پک چکی ہے تو اس کے کاٹنے کی فکر میں لگ جاتا ہے ہر کاشتکار جو محنت کرتا ہے کہ اب تو کھیتی پک گئی ہے، اب اس کو نکالنا ضروری ہے، ورنہ ایسی ہی زمین پر گر کر ضائع ہو جاویں گی، اب یہ ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ فصل کاٹ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، دانے اور بھوسا الگ الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے پیارے موسیٰ، تم نے گندم کو کاٹ کر دانے اور بھوسا الگ الگ کیوں کر دیا؟ عرض کیا، اے میرے پروردگار، فصل پک چکی تھی، اس لیے کاٹ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں بھی تو یہی کرتا ہوں، جب لوگوں کی زندگی کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں اور دانے کے مانند لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں اور بھوسے کے مانند لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ یہاں کی زندگی ہمیشہ والی نہیں ہے، بلکہ یہاں کی زندگی ہم کو اللہ رب العزت کی مان کر اور رب چاہی زندگی گزارنا ہے، نہ کہ من چاہی زندگی گزارنا ہے۔ یہ وقتی زندگی ہے۔ حضرت رابعہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کی زندگی خواب کے مانند ہے۔ جیسے ہم نیند میں کوئی اچھا خواب دیکھ لے تو صبح اٹھنے کے بعد اس پر ہمارا اتنا دھیان نہیں رہتا کہ ایک خواب تھا، اسی طرح ہر دنیا میں زندگی گزارنے والا اس بات کو سمجھ لے کہ موت ایک دن آویں گی، اور ہمیشہ والی زندگی جو ہے، جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، اس کو سنوارنا ہے، اس کو بنانا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔